السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنكس الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب رسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القرب حقه والمسکین وابن السبیل رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیچار اور بھٹکتا ہوا لاچار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری مغفرت کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام نبیوں پر، ان تمام رسولوں پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، خصوصاً بالخصوص ہمارے نبی، آپ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ ترجمہ یہ ہے، مکمل مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج معاشرے میں دیکھا جاتا ہے بعض حضرات تو ایسے ہیں جو حقوق اللہ کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسری عبادات وغیرہ بڑی دلچسپی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، مگر حقوق العباد کے معاملے میں بہت بے پرواہ ہیں، اس سے دلچسپی نہیں لیتے، یعنی لوگوں سے معاملات صحیح نہیں ہے، یعنی اچھے اخلاق و کردار کے حامل نہیں ہے اور ایمانداری جیسی خوبیوں سے بہرور ہے۔ الغرض حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو کما حقہ ادا کرنے والے حضرات معاشرے میں کم ہی پائے جاتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی شخص حقوق اللہ کو ادا نہیں کرتا تو یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص حقوق اللہ کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ادا نہیں کرتا تو ایسے شخص کے بارے میں اس بات کا ڈر ہے کہیں رحمت الہی سے محروم اور جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ ایک واقعہ سنیں اور غور کیجئے، صحیح مسلم کی روایت جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ کے رسول، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم اور مال و متاع نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا، دنیا میں وہ نمازیں پڑھتا رہا ہوگا، روزے رکھتا رہا ہوگا، صدقہ و خیرات کرتا رہا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، یہ بھی کبیرہ جیسے گناہوں میں سے شمار ہوتا ہے، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کے زمینوں پر ناجائز قبضہ کی ہوگی یا حرام و حلال کی تمیز نہ کی ہوگی، کسی کو مارا پیٹا ہوگا یا کسی کا خون بہایا ہوگا۔ میرے محترم سامعین کرام، یہ سب مظلومین بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے اور اس کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے، چنانچہ اللہ کے حکم سے اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائیں گے یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کے ذمے ابھی بھی دوسروں کے حقوق باقی رہ جائیں گے، تو مظلومین کی گناہ کو اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اس کے پاس گناہ ہی گناہ باقی رہ جائیں گے، بلکہ دوسرے کے گناہوں کا بوجھ بھی اس پر ڈال دیا جائے گا، اب سوائے جہنم کا ایندھن بننے کے اس کے لیے کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا۔ میرے محترم سامعین کرام، دیکھا آپ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور دوسری عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی ادائیگی بھی کتنی ضروری ہے۔ ان میں کوتاہی سے ہماری عبادتیں برباد ہو سکتی ہیں۔
میرے محترم سامعین کرام، اب آئے دیکھیں ہمارے اوپر ایک مسلمان ہونے کے ناطے دوسروں پر کیا حقوق ہیں۔ اسلامی بھائیوں، حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے حقوق آتے ہیں۔ آپ حضرات نے حقوق الوالدین پر خطبہ ضرور سنا ہوگا، اور واقعی یہ ایک وسیع و عریض اور اہم موضوع ہے جس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے اس پر گفتگو نہ کر کے حقوق العباد میں سے صرف ان لوگوں کے حقوق بتا دیے جائیں جن کی طرف سے لوگ زیادہ غافل ہیں، جن سے آگاہ کرنا آج کی خاص اور اہم ضرورت ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رشتہ داروں کا حق دینے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کی خبر گیری کرنے، ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کا حکم متعدد مقامات پر دیا ہے اور بار بار دیا ہے، جیسا کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور اپنے رشتہ داروں کا حق دیتے رہو۔ میرے محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے اندر حکم ہے جو حضرات صاحب حیثیت ہیں، یعنی ان کے پاس مال و دولت ہے اور ان کے رشتہ دار غریب ہیں، تو وہ ان کا تعاون کرے اور مدد کرے، اور مدد کر کے نہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین ہم نے ان کا حق ادا کر دیا، ان پر احسان نہیں کیا ہے۔ اور اگر صاحب ثروت ان کا حق ادا نہیں کرتے تو اللہ کے نزدیک مجرم قرار پائیں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج معاشرے میں دیکھا جاتا ہے بعض حضرات تو ایسے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کر کے ان پر احسان جتلاتے رہتے ہیں، ان کی عزت وقار کو مجروح کرتے رہتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر اچھی طرح غور کر لے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، اے ایمان والو اپنے صدقات و خیرات کو ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ صدقہ و خیرات کر کے احسان جتلانا اور تکلیف و باتیں کرنا اہل ایمان کا سیوا نہیں، بلکہ ان لوگوں کا سیوا ہے جو منافق ہیں اور ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ آج ایک رشتہ دار غریب اور ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنے کسی مالدار رشتہ دار سے مدد لینے سے کتراتا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، اسی طرح ہمارے اس رویے اور اخلاق سے کتنے ہی ضرورت مند رشتہ دار ہماری مدد سے محروم رہتے ہیں۔ اور یہ بھی جان لیں کہ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث سنیں جس میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کا مدد کرنے کا دگنا اجر بتایا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصدقۃ علی مسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحیم سنتان صدقۃ وصلۃ، کسی مسکین پر صدقہ کرنا ایک نیکی، اور رشتہ دار پر یہی صدقہ ڈبل نیکی ہے، ایک صدقہ ایک صلہ رحمی۔ میرے محترم سامعین کرام، اور اسی طرح اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ایک لوڈی آزاد کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اما انکی لو آتیتی اخوالکی کان اعظم لیجرک، اگر تو یہ لوڈی اپنے ماموں کو دے دیتی تو تیرے لیے زیادہ اجر کا باعث ہوتا۔ میرے محترم سامعین کرام، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور تمام عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اہتمام ضروری اس بات کی ہے کہ ہم اپنے خاندان کے ضرورت مندوں کی مدد اس طرح کریں کہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور ان کا وقار بھی مجروح نہ ہو۔ میرے محترم سامعین کرام، مثلاً کوئی مریض علاج کرنے سے قاصر ہو تو اس کے علاج و معالجہ کا انتظام کرے، کسی گھر میں جوان بچے بچیاں ہو تو ان کی شادیوں میں مدد کرے، کاروباری مشکلات میں مبتلا شخص کا تعاون کر کے ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی رشتہ دار سے ایک یا دو بات ہو گئی تو رشتہ ناتا ختم کر لے، بات چیت کرنا بند کر دے۔
یا رشتہ دار ہے غریب ہے تو مدد کرنا بند کر دے، یا رشتہ دار یہاں تک کہ نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی رشتہ دار بدسلوکی کرے، بدحیائی کرے، بدتمیزی کرے تو ان سے درگزر کرتے ہوئے حسن سلوک کیا جائے، کیونکہ حدیث میں حسن سلوکی کرنے کا حکم ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، اگر کوئی رشتہ داری توڑتا ہے تو رشتے کو توڑنے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ سچا صلہ رحمی کرنے والا وہی ہے جو ٹوٹے رشتے کو جوڑے۔ گالی دینے والے کو گالی نہیں دینا چاہیے بلکہ اسے ہدایت کی دعا دینی چاہیے۔ میرے محترم سامعین کرام، اس سلسلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سنے جس میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا پر ہے جب منافقوں نے تہمت لگائی تو ان کے ساتھ چند مسلمان بھی شریک ہو گئے۔ ان میں سے ایک مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ نہایت غریب تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی ان کے گھر کی کفالت کرتے تھے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ ان کے بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کی سازش میں مصطح رضی اللہ عنہ بھی ہے تو انہیں سخت تکلیف پہنچی اور انہوں نے یہ قسم کھائی کہ آئندہ وہ مصطح رضی اللہ عنہ کی کفالت نہیں کریں گے۔ میرے محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کو پسند نہیں فرماتے اور قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرما دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم صاحب ثروت اور کشادگی والے ہو تو اپنے رشتہ داروں اور مسکینوں کا مدد کرو اور مدد کرو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی بابت یا قسم نہ کھاؤ کہ وہ ان کو کچھ نہیں دے سکتے، ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دے اور درگزر سے کام لے۔ کیا تمہیں پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے؟ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو بے اختیار پکار اٹھے، بلا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ کیوں نہیں، میں یقیناً پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے محترم سامعین کرام، چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے مصطح رضی اللہ عنہ کی کفالت اس طرح شروع کر دی جیسے پہلے کرتے تھے۔ اسلامی بھائیوں، اگر کوئی شخص رشتہ داری توڑتا ہے تو ایک حدیث سنے جس میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آخرت کے عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی سزا بھگتنے کی وعید سنائی ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحب العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخر من البغی وقاطعۃ الرحیم۔ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی یعنی رشتہ داری توڑنا دو جرم ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا کے ساتھ ساتھ انہیں دنیا میں بھی فوری سزا دے گا۔ ان دو جرموں کے علاوہ اور کوئی جرم ایسا نہیں کہ جس کی سزا کا اللہ تعالیٰ اس طرح اہتمام کرتا ہو۔ میرے محترم سامعین کرام، حقوق العباد میں سے دوسرا حق پڑوسیوں کا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، حسن سلوک کرو والدین کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اور قرابت دار ہمسایہ کے ساتھ، اجنبی ہمسایہ کے ساتھ، پڑوسی کے پہلو کے ساتھی کے ساتھ اور
اور راہ کے مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں یعنی غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ۔ یقیناً اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح اس آیت کریمہ کے اندر 3 قسم کے پڑوسیوں کا بیان ہے۔ نمبر 1 رشتہ دار پڑوسی، نمبر 2 اجنبی پڑوسی، نمبر 3 اعراضی پڑوسی۔ رشتہ دار پڑوسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خاندان کا ہو اور آپ کے پاس بھی رہتا ہو، تو ایسے پڑوسیوں کا تو ہر موقع پر خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھ آپ کا دوہرا تعلق ہے۔ ایک تو حق قرابت یعنی خاندانی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، دوسرا پڑوسی ہونے کی وجہ سے۔ اجنبی پڑوسی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خاندان کا نہیں ہے مگر آپ کے پڑوس میں رہتا ہے۔ اجنبی ہونے کے باوجود پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کا بھی حق ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اعراضی پڑوسی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ بس میں، ٹرین میں، یہاں تک کہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، کوئی اجنبی آدمی آپ کے بازو میں اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوگا تو آپ اسے اپنے اچھے اخلاق و کردار سے متاثر بھی کر سکتے ہیں اور اپنی بد مزاجی، بد اخلاقی، بد زبانی سے متنفر بھی کر سکتے ہیں۔ میرے محترم سامعین کرام، ان تینوں قسم کے پڑوسیوں کے ساتھ آپ پر حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اب آئیں دیکھیں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں چند حدیثیں سنیں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو قیل ومن یا رسول اللہ قال الذی لا یامن جارہ بوائکا۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہو سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس کی پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ اسی طرح دوسری حدیث میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد جيرانك۔ اے ابو ذر جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر لیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا کرو۔ میرے محترم سامعین کرام، ان احادیث کے علاوہ اور بہت ساری حدیثیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کا اپنوں کا سا معاملہ کیا جائے، نہ کہ بیگانوں جیسا۔ پڑوسیوں کا دوست بن کر رہا جائے، نہ کہ دشمن۔ ان کا خیر خواہ اور ان کا خیر خواہ ہونا چاہیے، نہ کہ بدخواہ اور بداندیش۔ میرے محترم سامعین کرام، حقوق العباد میں سے تیسرا حق یتیموں اور مسکینوں کا ہے۔ یتیم اسے کہتے ہیں جس کے والدین وفات کر گئے ہو یا ان دونوں میں سے کوئی ایک وفات کر گیا ہو۔ جب تک وہ جوان نہ ہو جائے یتیم ہے، بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں رہتا۔ قرآن میں متعدد جگہوں پر یتیم کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی اور حسن سلوک وغیرہ کرنے کا حکم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ یتیموں پر سختی مت کرو اور سائل کو مت جھڑک۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ یتیموں اور مسکینوں پر سختی مت کرو اور سائل کو مت جھڑک، ان کو مت جھڑکو اور ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کریے۔ میرے محترم سامعین کرام، یہ فرمانے کے بعد اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا انا وقافل الیتیم فی الجنت ہکذا وقال باصبعہ سبابۃ الوسطی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح رہیں گے اور اشارہ کیا اپنی دونوں انگلیوں سبابہ اور وسطی سے، یعنی یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح رہے گا، اور اشارہ کیا اپنی دونوں انگلیوں سے سبابہ اور وسطی سے، جیسے ایک دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ میرے محترم سامعین کرام، اسی طرح یتیموں اور مسکینوں کے مال و دولت اور ان کے جائیداد کی حفاظت کرنے کا حقوق العباد میں سے ہے، اور اسی طرح یتیموں اور مسکینوں کی ضرورت پوری کر کے ان پر احسان نہیں جتلانا چاہیے، ان کی عزت وقار کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ میرے محترم سامعین کرام، اسی لیے ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ یتیموں اور مسکینوں کی
عزت یتیموں اور مسکینوں کی عزت کرے اور ان کے حسن سلوک وغیرہ کا خیال کرے اور زیادہ سے زیادہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنے کو کوشش کرے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں حقوق العباد اور حقوق اللہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔